अफसानचा की रवायत पुरानी हिकायात और खलील जिब्रान के मक़ूलों से शुरू होती है। सैयद मोहम्मद अकील कहते हैं कि खलील जिब्रान के फ़िक्र पारे को आलमी अदब में सबसे छोटी कहानी यानी अफसानचा का नाम दिया गया है। अरबी अदब में भी बाकायदा इस सिन्फ की रिवायत मौजूद है। ये भी मुमकिन है कि उर्दू वालों ने कसीदे की तरह इस सिन्फ की ईजाद में अरबी अदब से इस्तिफ़ादा के नतीजे में राह हमवार की हो। अलबत्ता हिंदी में लघु कथा, मराठी ज़बान में शिंकथा और पंजाबी में निकी कहानी के नाम से अफसानचे की ये रवायत मिलती है। तो आइए हम कुछ नए अफसानचे सुनते हैं जिनमें ज़िंदगी का दर्द छलक रहा है। ज़ेब सिंधी का एक दर्द भरा अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है दर्द का सहरा। इसे तर्जुमा किया है प्रोफेसर आकाश मुगद ने। नौजवान थरी औरत सांवरी अपने 6 माह के बीमार बच्चे को उठाए हाँफती काँपती अस्पताल में दाखिल हुई। इसका मासूम बच्चा बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। सांवरी डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़ी तो अस्पताल के अहलकार ने उसे रोककर कतार की तरफ इशारा किया। अस्पताल में पहले से मौजूद औरतों का बेपनाह रश था जो सब अपने बीमार नन्हे नन्हे फरिश्तों को लेकर तवील कतार में खड़ी थीं। सांवरी इस तवील सफ़ के आखिरी सिरे पर जा खड़ी हुई। हर गुज़रते लम्हे के साथ सांवरी के बच्चे की हालत मज़ीद तशवीशनाक हो रही थी। सांवरी ने अस्पताल के अहलकार की 2-3 बार मन्नत समाजत की कि पहले उसे डॉक्टर के पास जाने दिया जाए, मगर कठोर दिल अहलकार ने हर बार उसकी इल्तिजा सुनी अनसुनी कर दी। सांवरी के बच्चे ने अचानक हचकियाँ लेना शुरू कर दी। सांवरी तड़प कर चिल्ला उठी, मर जाएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा। लाइन में खड़ी औरतों ने गर्दन घुमाकर सांवरी की तरफ देखा। कई औरतों ने सांवरी को आगे लाकर डॉक्टर के कमरे में भेज दिया। डॉक्टर के कमरे में पहुंचकर सांवरी ने एक नज़र अपनी आगोश में मौजूद हिचकियाँ लेते बच्चे की सिमत देखा और फिर जल्दी से बच्चे को डॉक्टर की तरफ बढ़ाते हुए गिड़गिड़ाई, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरे बच्चे को बचा दो। डॉक्टर ने मुआयने की गरज से हाथ बढ़ाया तो बच्चे ने आखिरी हिचकी दी और ममता की आगोश में झूल गया। सांवरी का कलेजा उछल कर हलक में आ गया। डॉक्टर ने बच्चे का मुआयना करके सांवरी की तरफ देखा और कहा, मर गया। सांवरी दहाड़े मार कर रोने लगी। डॉक्टर ने सांवरी की तरफ देखते हुए कहा, रोने धोने से तुम्हारा मरा हुआ बच्चा जिंदा नहीं हो जाएगा, दूसरा बच्चा जन्म लेना। सांवरी ने बयान करते हुए जवाब दिया, ये मेरा दूसरा बच्चा ही था। डॉक्टर ने एक लंबी सांस लिया और बोला, जवान हो, तीसरा पैदा कर लेना। सांवरी हिचकियाँ लेते हुए बोली, नहीं, अब मैं तीसरा बच्चा जन्म नहीं दूंगी। डॉक्टर ने मुतअज्जिब होकर इस्तिफ़सार किया, क्यों जन्म नहीं दोगी तीसरा बच्चा? सांवरी ने अपना माथा पीटा। उसकी आहू बुका में थर के सारे सहरा का दर्द सिमट आया। मेरा पहला बच्चा साल भर का होकर मर गया, दूसरा आज 6 महीने का होकर मर गया। इस हिसाब से तीसरा बच्चा तो तीसरे महीने ही मर जाएगा।
ابن عاصی کے افسانچے دل پر سیدھے جا کر لگتے ہیں۔ آئیے ان کا ایک افسانچہ سنتے ہیں جس کا عنوان ہے تھر میں ٹھہری موت کی کہانی۔ بابا، یہاں کون کون آیا تمہارے پاس؟ بیٹا، یہاں میڈیا والے آئے اور چلے گئے، NGOز والے آئے اور چلے گئے، وزیر اور وزیر اعلیٰ آئے اور چلے گئے، وزیر اعظم آئے اور چلے گئے۔ بابا، کوئی ایسا جو پہلے دن سے تمہارے ساتھ ہو اور آ کر جانے کا نام ہی نہ لیا ہو؟ ہاں بیٹا، ہے ایک وہ بھی۔ کون ہے بابا، کون ہے وہ؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ موت بیٹا، موت، وہ آئی اور پھر گئی ہی نہیں۔ خالد شیخ طاہری۔ افسانچوں کی دنیا میں اپنا مقام بڑی تیزی سے پیدا کر رہے ہیں۔ آئیے ان کا نیا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے پرانا گھر۔ جب ضیابطیس نے تمام تر توانائی نچوڑ کر رکھ دی، فشار خون بلند رہنے لگا، تو بیٹوں نے صحیح دیکھ بھال کے لیے شبیر احمد کو لندن کی پرفضا مقام پر واقع جدید اولڈ ہاؤس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ شبیر احمد نے بڑے تحمل سے اولاد کا فیصلہ سنا اور بولے، میرا سامان باندھ دو اور میرا پاسپورٹ بھی ساتھ رکھ دینا۔ لہجہ تحکمانہ تھا، سب نے چونک کر دیکھا۔ انہوں نے کہا، میں اپنے اسی پرانے 2 کمروں کے گھر میں جا رہا ہوں۔ اب مونا شہزاد کا نیا افسانچہ سنتے ہیں، لہو یا پانی۔ آج صبح سے یوم مزدوراں کا شور شرابہ تھا۔ عام چھٹی تھی۔ بابا رفیق کو بہت تیز بخار تھا۔ کام پر جائے بغیر اسے دہاڑی کیسے ملتی؟ اس کی بیٹی کی اگلے مہینے رخصتی تھی۔ اس کو ہر قیمت پر مزید رقم اکٹھا کرنی تھی۔ صاحب اور بیگم نے آج یوم مزدوراں پر چھٹی کا ایک بھرپور آرام دہ دن گزارا تھا اور اب سج دھج کر یوم مزدور کی تقریب میں جا رہے تھے۔ دوسری طرف بابا رفیق رات گئے بھی کانپتی ٹانگوں سے اینٹیں اٹھا کر 10ویں منزل پر پہنچا رہا تھا۔ NGO کی پارٹی میں مزدوروں کے حقوق پر کی گئی صاحب اور بیگم صاحبہ کی تقریریں تو حاضرین کو بہت ہی پسند آئی تھیں۔ پورا ہال دیر تک تالیوں سے گونجتا رہا تھا۔ میڈیا نے تو ان کی تقریروں کو بڑی کوریج دی۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ صاحب اور بیگم پارٹی سے نکل کر گھر کی جانب رواں دواں تھے کہ اچانک اندھیرے میں ان کی گاڑی سے ایک بوڑھا مزدور ٹکرا گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی روکنا چاہی تو صاحب اور بیگم نے درستی سے اسے گاڑی روکنے سے منع کر دیا۔ گاڑی زن سے فراٹا بھرتی ہوئی گزر گئی۔
بیگم صاحبہ نے اپنا میک اپ وینٹی مرر میں صحیح کرتے ہوئے ناگواری سے کہا، اللہ جانے یہ راجی مزدور لوگ یوم مزدور پر بھی گھر کیوں نہیں بیٹھتے؟ صاحب نے رسان سے ان کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ تاریک سڑک پر بابا رفیق کی لہو لہان لاش کھلے آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کنا تھی۔ محمد علیم اسماعیل کا افسانچہ سنی۔ عنوان ہے سر درد۔ پانی پانی پانی، بیٹا تھوڑا پانی لانا، بہو ایک گلاس پانی پلانا، کوئی تو پانی پلاؤ، بہت پیاس لگی ہے۔ پیاس کی شدت میں وہ بار بار آواز دے رہی تھی۔ اسی وقت بیٹا باہر سے گھر میں داخل ہوا، ماں کی آواز سنی اور بیوی کی طرف دیکھا۔ چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے اور جھنجھلاہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے ساتھ لائے یک بوتل بیوی کو دیتے ہوئے کہا، آپ آج کل کتنا پانی پیتی ہیں؟ آپ کی کرکری سے سر درد ہوتا ہے۔ اور اپنے بیٹے کی پہلی آواز پر ہی پانی پلا دینے والی ماں خاموش ہو گئی۔ اور اب سنتے ہیں محترمہ کرن صدیقی کا افسانچہ۔ عنوان ہے کینسر۔ فرش پر بچھی چاندنی پر طاہر سر جھکائے افسردہ سا بیٹھا تھا۔ آج صبح ہی اس کے والد محمد علی کا انتقال ہوا تھا۔ وہ ایک ایسے محکمے میں اچھے عہدے پر تھے جہاں تنخواہ کے علاوہ اوپر کا مال کمانے کے وافر مواقع تھے، لیکن انہوں نے اپنا دامن ہمیشہ بچائے رکھا۔ زندگی بے شک تنگی توشی میں گزری، لیکن دامن توکل پہ کبھی دھبا نہ لگنے پایا۔ یہی وجہ تھی کہ 7 بچوں، ضعیف ماں باپ اور 2 کنواری بہنوں سمیت 13 افراد کا کنبہ بے حد تنگ دستی میں پالا، لیکن کبھی حرام کی آمدنی کا 1 پیسہ نہ لیا۔ اگرچہ گھر کے بیشتر افراد محمد علی صاحب کی اس بات کے سبب ان سے ناراض رہتے تھے۔ فقر و فاقہ اور سقیم مالی حالات کے باعث کئی موذی اور جان لیوا بیماریوں نے انہیں گھیر لیا تھا، جو بالآخر ان کی جان لے کے ہی ٹلی۔ دوست، رشتہ دار، پڑوسی تعزیت کرنے چلے آ رہے تھے۔ کمرے میں تعزیت کرنے والوں کا ہجوم تھا۔ لوگ کمرے میں داخل ہوتے، طاہر سے گلے مل کے تعزیت کرتے، اسے حرف تسلی دے کر ایک طرف بیٹھ جاتے۔ تبھی طاہر کا ایک دوست کمرے میں داخل ہوا اور طاہر کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ تعزیت کے رسمی الفاظ ادا کر کے اس نے طاہر سے پوچھا، یار انکل کو بیماری کیا تھی؟ طاہر نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا اور روندھے گلے سے کہا، انہیں ایمانداری کا کینسر تھا۔